ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس کلاس میں ہم سیکھیں گے اباؤٹ کمپیوٹر سافٹ ویئر اور سافٹ ویئر کے اقسام. صحیح ہے. سو آئیے چلتے ہیں کمپیوٹر سافٹ ویئر کے بارے میں جانتے ہیں. کمپیوٹر سافٹ ویئر از اے سیٹ آف انسٹرکشنز that direct the computer what to do and how to do. کمپیوٹر سافٹ ویئر ان ہدایات کا سیٹ ہے جو کمپیوٹر کو ہدایت کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. کمپیوٹر سافٹ ویئر ہمارے پاس سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر کو کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. It turns the data into information. اس کا کام کیا ہوتا ہے سافٹ ویئر کا؟ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو انفارمیشن میں کنورٹ کر دیتا ہے. That makes computer a useful machine. جو کمپیوٹر کو ایک کارآمد مشین بناتا ہے. ڈیٹا اور انفارمیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. ڈیٹا را کلیکشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ABCDE لکھ لیا، یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہو گیا. اگر آپ نے کسی کا نام لکھ دیا، فار ایگزامپل آپ لکھتے ہو کمپیوٹر COMPUTER، یہ انفارمیشن ہو گئے. اس کو پروسیسنگ کے تھرو یہ ہمیں کیا ملا؟ انفارمیشن ملا ہمیں. So a computer needs instructions for doing a job because it is a machine and cannot do anything on its own. کمپیوٹر کو نوکری کرنے کے لیے ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے. کمپیوٹر کو کام کرنے کے لیے ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک مشین ہے اور خود ہی کچھ نہیں کر سکتی ہے. The instructions given to the computer are done with the help of a program. کمپیوٹر کو دی جانے والی ہدایات ایک ایسے پروگرام کی مدد سے حل ہوتے ہیں which is written in a specific computer language، جو کہ ایک اسپیسیفک کمپیوٹر لینگویج میں اس کو لکھ کیا ہے. اینڈ the set of such computer instructions are called software. اور جو یہ انسٹرکشنز تھے، جو سیٹ آف انسٹرکشن تھے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک سافٹ ویئر کہتے ہیں. یعنی کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ a collection of programs ہوتا ہے. پروگرام کیا ہوتے ہیں؟ a collection of instructions. صحیح ہے. اچھا، پھر آتے ہیں ٹائپس آف سافٹ ویئر. سافٹ ویئر کے بڑے دو اقسام ہیں. اس کو کہتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر اور دوسرے کو کہتے ہیں ایپلیکیشن سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر کے مختلف اقسام ہیں، یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم، یوٹیلیٹی پروگرامز، ڈیوائس ڈرائیور، لینگویج ٹرانسلیٹر. اور اس طرح ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے دو اقسام ہیں، جنرل پرپز ایپلیکیشن سافٹ ویئر اور اسپیشل پرپز ایپلیکیشن سافٹ ویئر. So system software. System software are set of programs that operate and control the computer. System software پروگرامنگ کا سیٹ ہوتا ہے جو کمپیوٹر سسٹم کو چلاتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے. System software can do one or more of the following jobs. System software مندرجہ ذیل میں سے ایک یا زیادہ کام کر سکتا ہے. Supports the development of other application software. دوسرے اپلیکیشن سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی حمایت کرتا ہے. سپورٹس the execution of other application software. دوسرے اپلیکیشن سافٹ ویئر پر عمل درآمد کی حمایت کرتا ہے. monitors the efficient use of various hardware resources. ہارڈ ویئر کے مختلف وسائل کے مؤثر استعمال کی نگرانی کرتا ہے. communicate with and controls the operation of peripheral devices. جو فریفرل ڈیوائسز ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں کہ آپریشن کے ساتھ بات چیت اور ان کو کنٹرول کرتا ہے. آپریٹنگ سسٹم، ڈیوائس ڈرائیورز اینڈ لینگویج پروسیسر آر سم ایگزامپل آف سسٹم سافٹ ویئر. جو کہ اس کے کون کون سے ایگزامپل ہے؟ آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ونڈوز، اینڈرائڈ، اس طرح میک، لینکس، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم ہے. اور دوسرا ہے ڈیوائس ڈرائیور، یعنی کہ گرافکس کا ڈرائیور ہے، کی بورڈ کا ڈرائیور ہے، مانیٹر کا ڈرائیور ہے، صحیح ہے، ڈسپلے کا ڈرائیور ہے، ماؤس کا ڈرائیور ہے، اس کو ڈیوائس ڈرائیور کہتے ہیں. اینڈ لینگویج پروسیسر، جو
लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, सही है। लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास विजुअल स्टूडियो हो गया, इस तरह नोटपैड प्लस प्लस हो गया, नोटपैड हो गया, मुख्तलिफ और भी है इस तरह। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसे मुख्तलिफ किस्म के कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर फंक्शन, ये किसी ख़ास फंक्शन तक महदूद नहीं है। इट हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन द रियल वर्ल्ड, ये हकीकी दुनिया में मसाइल को हल करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम इन द रियल वर्ल्ड, और ये इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर फंक्शन, ये किसी ख़ास फंक्शन तक महदूद नहीं है। इसके एग्ज़ाम्पल में से आता है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज लेवल पर काम करते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें बैंक का हिसाब किताब वगैरह होता है, इसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑफिस सूट्स यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये वाला। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर यानी ग्राफिक्स से कुछ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। एंड मीडिया प्लेयर जिस तरह की VLC है, कैम प्लेयर है, इस तरह मुख्तलिफ है, सही है। ये इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अक़साम हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स यानी कि कितने से टाइप्स हैं। नंबर A पर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, B पर डिवाइस ड्राइवर, C पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और D पर लैंग्वेज प्रोसेसर, यानी कि 4 किस्म हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स that manages and coordinates the hardware of a computer and provides services to application software, programmers and user of the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? नीचे लेवल पे हार्डवेयर होते हैं, ऊपर लेवल पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके बीच में काम करता है, सही है। हार्डवेयर को ये क्या करता है, फंक्शनल बना देते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हार्डवेयर वैसे ही पड़े रहेंगे, और सॉफ्टवेयर को भी ये हेल्प देता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग यूजफुल। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर मुफीद कुछ नहीं कर सकता है। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विंडोज़ यानी कि विंडोज़ 7, विंडोज 10, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकिंटॉश जो एप्पल ने बनाया हुआ है वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स है, लाइनिक्स है, सही है ये, और इस तरह डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। फिर आते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या चीज़ है? अ डिवाइस ड्राइवर इज़ अ प्रोग्राम that controls a particular type of device that is attached to the computer. डिवाइस ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो एक ख़ास किस्म की डिवाइस को कंट्रोल करता है जो कंप्यूटर से मुंसलिक होता है। Without driver, a hardware device would not be able to work with the computer. ड्राइवर के बगैर एक हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर के साथ काम नहीं कर सकता है। There are device drivers for printers, monitors, CD-ROM drivers, diskette drives, etc. ये इसके कुछ डिवाइस ड्राइवर है। जिस तरह प्रिंटर के लिए अलग डिवाइस ड्राइवर चाहिए, मॉनिटर के लिए अलग डिवाइस ड्राइवर होता है, CD-ROM के लिए डिस्केट, इस तरह ड्राइव्स, इन चीज़ों के लिए डिवाइस ड्राइवर होते हैं। When we buy an operating system, many device drivers are built into the product. जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़रीदते हैं तो इसके अंदर बिल्ट इन कुछ डिवाइस ड्राइवर आते हैं, सही है। आजकल तो बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर इसके अंदर आते हैं, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। However, if we later buy a new type of device that the operating system didn't anticipate, we will have to install the new device driver. फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंटर है, आपने प्रिंटर लेके आए हैं, अभी प्रिंटर का जो डिवाइस ड्राइवर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा या इसका CD ड्राइव ख़रीदना पड़ेगा और इधर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये बात कहता है ये। फिर आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर
designed to analyze, configure, optimize and maintain the computer. یوٹیلیٹی سافٹ ویئر ایک قسم کا سسٹم سافٹ ویئر ہے جو کمپیوٹر کو تجزیہ یعنی کہ انالیسس کرتا ہے، کانفگر تشکیل دیتا ہے، آپٹیمائز اصلاح کرتا ہے، اینڈ مینٹین دا کمپیوٹر اور کمپیوٹر کو برقرار کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ A single piece of utility software is usually called a utility or tool. یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کے ایک ٹکڑے کو عام طور پر یوٹیلیٹی یا ٹول کہا جاتا ہے۔ یوٹیلیٹی سافٹ ویئر usually focuses on how the computer infrastructure operates. یوٹیلیٹی سافٹ ویئر عام طور پر اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ کمپیوٹر کا بنیادی ڈھانچہ کیسے چلتا ہے۔ Most of the operating systems can come with several pre-installed utilities. زیادہ تر آپریٹنگ سسٹم کئی پہلے سے نصب شدہ فدیتوں کے ساتھ آتے ہیں، یعنی کہ مختلف قسم کے یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کے اندر انسٹال ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح کے ڈسک ڈیفریگمنٹیشن، صحیح ہے، اس طرح ڈسک کلینر اور بیک اپ، اینٹی وائرس جو آپریٹنگ سسٹم کے خود آتے ہیں، اس کو یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ پھر ہے لینگویج پروسیسر۔ لینگویج پروسیسر اور ٹرانسلیٹر is a type of system software that translates a source program into object program یعنی کہ machine language۔ لینگویج پروسیسر یا مترجم ایک قسم کا سسٹم سافٹ ویئر ہے جو کہ کیا کرتا ہے، اس مین مقصد جانو۔ ٹرانسلیٹ سورس پروگرام، جو سورس پروگرام ہوتا ہے اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے۔ لینگویج پروسیسر کا کام یہ ہے جو سورس پروگرام ہوتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے مشین لینگویج میں تاکہ مشین اس کو سمجھ جائے۔ There are 3 types of language processor. 3 اقسام ہیں لینگویج پروسیسر کی، انٹرپریٹر ہے، کمپائلر ہے اور اسمبلر ہے۔ انٹرپریٹر A language processor that translates a high-level language program line by line and carries out the specified action in a sequence is called interpreter. انٹرپریٹر کا کام یہ ہوتا ہے جو پروگرام ہوتا ہے، جو کوڈنگ آپ نے کی ہوتی ہے، اس کو لائن بائی لائن چیک کرتا ہے اور مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے۔ It translates and runs the program at the same times. ایک ہی وقت پر یہ پروگرام کو ٹرانسلیٹ بھی کرتا ہے اور ساتھ میں رن بھی کرتا ہے۔ It converts one program statement into machine language. ایک اسٹیٹمنٹ کو ایک ٹائم پر یہ کیا کرتا ہے، کنورٹ کرتا ہے، ایگزیکیوٹڈ اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، and then process to the next statement، اور پھر یہ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کی طرف جمپ کر دیتا ہے۔ اس کے جو ایگزامپل میں آتا ہے بیسک، لسپ، اسمال ٹاک، PHP اینڈ پرل، یہ اقسام ہے۔ پھر آتا ہے کمپائلر۔ کمپائلر از اے پروگرام that translates source code into a set of machine language instructions that can be understood by a digital computer CPU. کمپائلر کا کام یہ ہوتا ہے جتنا بھی آپ نے کوڈنگ کیا ہوتا ہے، جتنا بھی پروگرام آپ نے لکھا ہوا ہے، یہ پورے پروگرام کو ایک ہی ٹائم پہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے اس کو، صحیح ہے۔ انٹرپریٹر کا کیا کام تھا، وہ لائن بائی لائن چیک کرتا تھا، اور کمپائلر ایک ہی ٹائم پہ پورے پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ یہ ڈفرینس ہے اس کے اندر۔ مختلف قسم کے کمپائلر ہیں ہمارے پاس، کوبول، فورٹران، C++، جاوا ایٹسیٹرا۔ پھر آتا ہے اسمبلر۔ An assembler is a translator which is used to convert an assembly language program into a machine language program for later execution. اسمبلر کا کام یہ ہوتا ہے جو کوڈنگ، جو پروگرام ہم لوگوں نے اسمبلی لینگویج میں لکھا ہوتا ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے مشین لینگویج میں۔ اسمبلی لینگویج از آلسو کالڈ سمبولک لینگویج، اس کو ہم سمبولک لینگویج بھی کہتے ہیں۔ ٹائپس آف ایپلیکیشن سافٹ ویئر۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے کتنے اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہم لوگوں نے پڑھے تھے، ایک تھا جنرل پرپس، دوسرا تھا اسپیشل پرپس۔ اچھا، سب سے پہلا آتا ہے جنرل پرپس ایپلیکیشن سافٹ ویئر۔ جنرل پرپس ایپلیکیشن سافٹ ویئر آر پروگرامز دیٹ پرفارم کامن انفارمیشن پروسیسنگ جابس فار اینڈ یوزر۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر میں متعدد پروگرام شامل ہیں جن کو عام مقصد اور اپنی مرضی کے مطابق زمرے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ These are called packages. کمرشل سافٹ ویئر، اس کو کمرشل سافٹ ویئر پیکیجز بھی کہتے ہیں۔ A single software
can be applied to a wide variety of tasks. ایک سنگل سافٹ ویئر کیا کرتا ہے wide variety of tasks کر سکتا ہے, مختلف کام کر سکتا ہے. By using such software a user can fulfill his or her general needs. اس طرح سافٹ ویئر کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی جنرل ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں, جنرل نیڈز ہوتے ہیں, ضروریات ہوتے ہیں, ان کو ہم فلفل کر سکتے ہیں. These are divided into the following main categories. ان کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر اور بزنس سافٹ ویئر, انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر, ایجوکیشن سافٹ ویئر. آئیے ایک بائی ایک ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں. اچھا, پھر آتے ہیں جنرل پرپز, تو ہم لوگوں نے پڑھ لیے یہ جنرل پرپز تھے. پھر آتے ہیں اسپیشل پرپز اور کسٹمائزڈ application software. The software that is designed to perform a specific task is known as special purpose application software. یہ سافٹ ویئر جو کسی خاص کام کو, یعنی کہ سنو یہ بات صحیح لازمی سنو, وہ سافٹ ویئر جو کسی خاص کام کو سر انجام دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے, اس کو ہم اسپیشل پرپز اپلیکیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں. یعنی کہ یہ صرف اور صرف خاص کام کے لیے بنائے جاتے ہیں, عام کام اس سے ہم وہ لوگ نہیں لے سکتے ہیں. دس از آلسو کالڈ کسٹم سافٹ ویئر. اس کو کسٹم سافٹ ویئر بھی کہہ سکتے ہیں. The software can perform only one task for which it has been designed. سافٹ ویئر صرف ایک کام انجام دے سکتا ہے جس کے لیے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے. Custom software for the task of a large organization may be extremely complex and takes a lot of time to develop. کسی بڑی تنظیم کے کاموں کے لیے کسٹم سافٹ ویئر انتہائی پیچیدہ ہو سکتا ہے اور اسے تیار کرنے میں کافی وقت لگتا ہے. For example, software to process inventory control, software to maintain bank accounts, etc. مثال کے طور پر انوینٹری کنٹرول پر کارروائی کرنے والا سافٹ ویئر, بینک اکاؤنٹس کو برقرار رکھنے والے سافٹ ویئر جو ہے یہ اس کی اقسام ہے. اچھا, پھر آتا ہے ٹائپس آف جنرل پرپز ایپلیکیشن سافٹ ویئر میں پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر. The productivity software is a type of application software that is used to produce documents, presentation, databases, charts and graphs. پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر ایک قسم کا اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جو دستاویزات, پیشکشوں, ڈیٹا بیس, چارٹس اور گرافوں کی تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے. Some common types of productivity software اور کچھ عام قسم کے پیداواری سافٹ ویئر یہ ہیں. ڈیٹا بیس سافٹ ویئر. ڈیٹا بیس سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ This software allows creating a database and to retrieve, manipulate and update the data that we store in the database. MySQL, Microsoft SQL یعنی کہ Microsoft SQL Server اور Oracle. ڈیٹا بیس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا بیس ہم سب سے پہلے ڈیٹا بیس کو کریٹ کرتے ہیں. صحیح, ڈیٹا بیس کو کریٹ کیا, پھر اس کے اندر ہم لوگ ڈیٹا ڈالتے ہیں. ہمارا جو انفارمیشن ہے نا, فار ایگزامپل میرا نام ہو گیا, فادر نام, ڈیٹ آف برتھ, ایڈریس, موبائل نمبر, یہ سب کچھ اس کے اندر ہم لوگ سیو کرتے ہیں. جب سیو کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم لوگوں سے کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی تو اس کو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں بعد میں. اگر فار ایگزامپل کسی کا ڈیٹا آپ لوگ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. کریٹ آپریشن کو کہتے ہیں, کریٹ, ریڈ, اپڈیٹ, یہ اس کے آپریشن ہے. کریٹ, ریڈ, اپڈیٹ اینڈ ڈیلیٹ ڈیٹا بیس کے. ملٹی میڈیا سافٹ ویئر میں کیا آتے ہیں, دے الاؤ دا یوزر ٹو کریٹ اینڈ پلے آڈیو اینڈ ویڈیو میڈیا. یہ یوزر اس کیا کر سکتے ہیں ملٹی میڈیا سافٹ ویئر کے ذریعے؟ آڈیو سن سکتا ہے اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. دے آر کیپیبل آف پلئنگ میڈیا فائلز. میڈیا فائلز کو یہ کیپیبل ہے کہ وہ پلے کریں. ایگزامپل آف دس ٹائپ آف سافٹ ویئر انکلوڈس ریئل پلیئر اینڈ میڈیا پلیئر. یہ میڈیا پلیئر ہے. صحیح ہے. اس طرح VLC پلیئر ہے, کیم پلیئر ہے, MX پلیئر ہے موبائل میں. یہ ملٹی میڈیا سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ سانگز وغیرہ سن سکتے ہیں, اس طرح ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. پھر آتا ہے ورڈ پروسیسر. ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر از یوزڈ ٹو کریٹ, ایڈٹ اینڈ فارمیٹ ٹیکسٹ ڈاکیومنٹ. دا موسٹ پاپولر ایگزامپل آف دس ٹائپ آف سافٹ ویئر آر MS Word, ورڈ پیڈ اینڈ نوٹ پیڈ. ان میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, MS Word میں بھی ہم لوگ ٹیکسٹ لکھتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر کھیلتے ہیں. صحیح ہے. اس طرح ورڈ پیڈ بھی ہے, نوٹ پیڈ بھی ہے. یہ اس کے اقسام ہیں. Spreadsheet software. Spreadsheet software are used to work with number and formulas. Spreadsheet software کیا کرتا ہے, نمبرز اور فارمولا کے ساتھ
یہ کھلتا ہے یوزر انٹرز نمبرز ان دا گریڈ آف روز اینڈ کالمس آن دا ورک شیٹ اینڈ کمپیوٹر پرفارم دا کیلکولیشن. ہم لوگ کیا کرتے ہیں نمبر اور رو میں ڈیٹا ڈالتے ہیں اور پھر ہم لوگ اس کے اوپر کوئی کیلکولیشن وغیرہ کرتے ہیں. ایم ایس ایکسل اینڈ لوٹس 1 2 3 آر ایگزامپل آف اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر. جس طرح کہ ایم ایس ایکسل ہے اور لوٹس ہے اس کی کچھ ٹائپس ہیں اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کے. پریزنٹیشن سافٹ ویئر is designed for creating on-screen presentation, reports and slide show. پریزنٹیشن سافٹ ویئر کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پریزنٹیشن بناتے ہیں. جس طرح کہ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ پریزنٹیشن سافٹ ویئر کے ذریعے میں نے بنایا ہوا ہے. یہ پریزنٹیشن ایم ایس پاور پوائنٹ کے ذریعے میں نے بنایا ہوا ہے. It allows to combine both text and graphics in a single document. اس کے ذریعے ہم ٹیکسٹ اور گرافکس کو ایک سنگل ڈاکومنٹ میں کمبائن کرتے ہیں یعنی کہ اکٹھا کرتے ہیں. مائکروسافٹ پاور پوائنٹ از دا بیسٹ ایگزامپل آف پریزنٹیشن سافٹ ویئر. مائکروسافٹ کا جو پاور پوائنٹ ہے اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے. پھر آتے ہیں بزنس سافٹ ویئر. Any software that helps business to increase or measure its productivity is called business software. کوئی بھی سافٹ ویئر جو کاروبار کو اس کی پیداواری کو بڑھانے یا ناپنے میں مدد کرتا ہے اسے بزنس سافٹ ویئر کہا جاتا ہے. The term covers a large variation of uses within the business environment and can be categorized by using a small, medium and large metrics. یہ اصطلاح کاروباری ماحول میں استعمال کی ایک بڑی مختلف حالتوں پر محیط ہے اور اسے چھوٹے درمیانے اور بڑے میٹرکس کا استعمال کر کے درجہ بندی کیا جا سکتا ہے. Some common types of business software include کاروباری سافٹ ویئر کی کچھ عام اقسام میں سے کون کون سے ہیں؟ مارکیٹنگ سافٹ ویئر جس کے ذریعے ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں. پے رول سسٹم جس میں تنخواہ وغیرہ کی حساب کتاب ہو. انوینٹری کنٹرول سسٹم جس میں ہم لوگ چیزیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اس کو انوینٹری کہتے ہیں. کمیونیکیشن سافٹ ویئر جس طرح کہ میسنجر ہے واٹس اپ IMO یہ کمیونیکیشن سافٹ ویئر ہے. اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر جس میں ہم لوگ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں جو بینک والے استعمال کرتے ہیں. پھر آتا ہے انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر. Entertainment software allows the computer system to be used as an entertainment tool. تفریحی سافٹ ویئر کمپیوٹر سسٹم کو تفریحی آلے کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے. Some example of entertainment software are media player, video games etc. تفریحی سافٹ ویئر کی کچھ مثالیں میڈیا پلیئرز ہیں اور ویڈیو گیمز ہیں. آپ لوگ کھیلتے رہتے ہو گیمز کو, صحیح ہے, یہ انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر ہے. ایجوکیشنل سافٹ ویئر میں کیا آتا ہے؟ ایجوکیشن سافٹ ویئر allows a computer system to be used as a teaching and learning tool. صحیح ہے. اپلیکیشن سافٹ ویئر کمپیوٹر سسٹم کو درس و تدریس کے آلے کے طور پر استعمال کرنے کی سہولت دیتا ہے اور اس کے کچھ سم ایگزامپل آف ایجوکیشن سافٹ ویئر اور کچھ ایگزامپل اس کے یہ ہے. CBT یعنی کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ. This application software are used for the purpose of training. یہ جو سافٹ ویئر ہے کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ٹریننگ کے مقصد کے لیے. ٹیچر کو ہم لوگ ٹرین کرتے ہیں تو اس کے لیے CBT کا استعمال کرتے ہیں. Example are training software for pilots how to fly an airplane and also for doctor to train them surgeries. جس طرح کے پائلٹ کا ٹرین کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ایک سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں CBT جس کا نام ہے, صحیح ہے, تاکہ پائلٹ ٹرین ہو جائے پہلے سے کہ جہاز کس طرح اڑانا ہے, کس طرح چلانا ہے, پھر کس طرح ڈراپ کرنا ہے. اس طرح ڈاکٹر کو سرجری کی طریقے بتاتا ہے, اس سافٹ ویئر کے تھرو ہوتے ہیں. انسائکلوپیڈیا سافٹ ویئر contains entries like dictionary and provides complete linguistics information about them. انسائکلوپیڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی؟ انسائکلوپیڈیا ایک ڈکشنری کی طرح کام کرتا ہے. اس کے اندر ٹیکسٹ بھی ہوتے ہیں اور گرافکس بھی ہوتے ہیں اور سارا ڈیٹیل ہوتا ہے ایک چیز کے بارے میں. انسائکلوپیڈیا آرٹیکلز فوکس آن انفارمیشن اور نالج کلیکٹڈ فرام دا ہول. انسائکلوپیڈیا کے اندر انفارمیشن ہوتا ہے اور نالج ہوتا ہے پوری دنیا کے بارے میں, صحیح ہے. The main aim of the encyclopedia software is to preserve the knowledge of present time to the new generation for their use. یعنی کہ اپڈیٹڈ انفارمیشن اس کے اندر ہوتے ہیں. انکارٹا اینڈ بریٹینیکا اور پاپولر انسائکلوپیڈیا سافٹ ویئر. انکارٹا اور بریٹینیکا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو, صحیح ہے, موبائل میں بھی ہے اور اس طرح لیپ ٹاپ وغیرہ کے لیے بھی ہے. آپ لوگ نیٹ پہ سرچ کرو انکارٹا اور بریٹینیکا. پھر آخری ٹاپک ہے کمپیوٹر ایڈڈ ٹریننگ, کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ. The term computer-aided learning provides interactive covers a range of computer-based packages which aim to provide interactive instruction usually in a specific object area.
کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ کی اصطلاح کمپیوٹر پر مبنی پیکجوں کی ایک حد تک انٹریکٹیو کور فراہم کرتی ہے، جس کا مقصد عام طور پر کسی خاص مضمون والے علاقے میں انٹریکٹیو ہدایات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ These can range from sophisticated and expensive commercial packages to applications developed by individuals۔ یہ نفیس اور مہنگے تجارتی پیکجوں سے لے کر افراد تک تیار کردہ اپلیکیشن تک ہو سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور ٹیچر کین یوز آڈیو ویڈیو سافٹ ویئر ایڈس تھرو کمپیوٹر ٹو پریپیئر لیسن پلان۔ ٹیچر ہم لوگ جس طرح کہ میں نے خود بھی کمپیوٹر کو استعمال کیا ہے، صحیح ہے، پاور پوائنٹ کو استعمال کیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے لیکچر بناؤں۔ دے کین یوز پاور پوائنٹ ٹو پریپیئر الیکٹرانک پریزنٹیشن اباؤٹ دیئر لیکچر، جس طرح کہ میں نے ابھی بتایا۔ دیز الیکٹرانک پریزنٹیشن کین بی ڈسپلیڈ آن ملٹی میڈیا پروجیکٹرز ان کلاس روم۔ پھر کیا کرتے ہیں، جو پریزنٹیشن ہم بناتے ہیں، صحیح ہے، پاور پوائنٹ میں، پھر ہم لوگ کلاس میں جا کے ملٹی میڈیا پہ شو کرتے ہیں۔